عورت بس والے کو روز کاجو اور بادام کھانے کو دیتی تھی۔ بس والا: اماں آپ مجھے روز کیوں دیتی ہوں؟ عورت: بیٹا دانت تو ہے نہیں، چوس کر پھینک دینا اچھا نہیں لگتا۔ No, 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 no. ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے پولیس والے نے روک کر کہا: بی بی لائسنس چیک کرواؤ۔ لڑکی نے کہا: لائسنس نہیں ہے۔ پولیس والے نے جرمانہ کر دیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی دوست بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا: تمہارا تو لائسنس بنا ہوا تھا نا، دکھایا کیوں نہیں؟ اس لڑکی نے کہا: لائسنس پر میری فوٹو اچھی نہیں تھی نا۔ No, 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 no. ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آنے والی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی: اگر میری بات مانے تو نہ آئیں، حالات خراب ہیں، ملک میں بے خوراک کا بحران آنے والا ہے۔ پپو کلاس میں بہت شرارتیں کر رہا تھا۔ ٹیچر: آپ کے ابو آپ کو امرود بہت زیادہ کھلاتے ہوں گے۔ پپو حیرانگی سے: ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ ٹیچر: اس لیے تو آپ کے اندر کیڑا ہے۔ ایک شخص نے کنڈکٹر سے پوچھا: آپ کتنے گھنٹے بس میں رہتے ہیں؟ کنڈکٹر نے کہا: 24 گھنٹے۔ اس شخص نے پوچھا: وہ کیسے؟ کنڈکٹر بولا: 8 گھنٹے سرکاری بس میں اور 16 گھنٹے بیوی کے بس میں۔ فلم کے پوسٹر پر کسی نے پیر صاحب کے عرس کا پوسٹر چپکا دیا۔ دونوں پوسٹر تھوڑے تھوڑے پھٹ گئے تو تحریر کچھ یوں بنی: ایک ٹکٹ میں 2 مزے، ڈانس کے بعد لنگر بھی ہوگا، حضرت علامہ مولانا بدماش گجر اور شان کے ایکشن، خواتین کے لیے خاص پردے کا انتظام، آپ سب نیما کے رقص میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ میڈم نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا: یقین اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد: میڈم آپ پڑھا رہی ہیں یہ یقین ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ میں بس میں بیٹھا روانگی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک آدمی کھڑکی کے پاس آ کر بڑی آہستگی سے بولا: بھائی بھوک لگی ہے، کچھ مہربانی کر کے پیسے دے دو۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ غور سے دیکھا تو میں حیران ہو کر اس سے پوچھ لیا کہ تم وہی تو نہیں ہو جس نے وہ کتاب لکھی تھی پیسے کمانے کے 20 طریقے؟ اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی: بالکل صحیح پہچانا۔ میں نے کہا: پھر تم اس حال میں؟ اس نے کہا: ان 20 طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ ایک مالدار بیوپاری نے شدید بیماری کی حالت میں بیٹوں کے سامنے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور کومے میں چلا گیا۔ بیٹے بھی بیوپاری تھے، سوچنے لگے کہ کاروباری باپ کچھ راز بتانا چاہتا تھا۔ پاس ہی موجود ڈاکٹر سے کہا: کوئی بات نہیں، 10 لاکھ کا ایک ٹیکہ ہے، ابھی لگا دیتا ہوں۔ ابا جان 10 سیکنڈ کے لیے زندہ ہوں گے، جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ ٹیکہ لگوا کر ابا جان نے آنکھ کھولی تو بیٹا نے پوچھا: ابا جان وہ آپ نے 2 انگلی سے کیا اشارہ کیا تھا؟ ابا جان بولے: بیٹو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیل منڈی والے آڑتی چاچا سے 2 کروڑ روپے لے لینا، اس نے ادا دینا تھا میرا، اور پھر دم دے دیا۔ یہ ماجرا پڑوس کے شیخ صاحب کار کا برخوردار بھی دیکھ رہا تھا جو مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ کوئی 6 ماہ بعد شیخ صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے۔ ایک دن وہی 2 انگلی والا اشارہ کرتے ہوئے آخری ہچکی لینے لگے۔ لڑکی نے اسی ڈاکٹر کو فوراً بلایا۔ بہنوں کے جہیز کا سامان، بیوی کی چوڑیاں اور گھر کا دیگر سامان اس کے سامنے رکھ کر ٹیکہ لگوایا۔ شیخ صاحب نے آنکھ کھولی تو بیٹے نے بے صبری سے پوچھا: ابا جی وہ 2 انگلی والے اشارے سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ شیخ صاحب بولے: میں کہہ رہا سی مرن تے میں لگ گئی ہاں، ایک سوٹا ہی لوا دیو۔ اور پھر شیخ صاحب نے بھی دم دے دیا۔ No, 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 no. ایک لاہوری سعودیہ جانے لگا، بیگم سے کہنے لگا: ادھر سے میں پیسے بھیجوں گا، تم جوڑتی رہنا۔ بیگم آگے سے کہتی ہے: کیوں، تسی پارٹی نوٹ بھیجنے تھے؟ پولیس انسپکٹر: تم نے جرم بڑی ہوشیاری اور صفائی سے کیا ہے۔ ملزم: شکریہ جناب، آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے ہنر کی تعریف کی ہے۔ ایک شخص شادی کے کچھ عرصے بعد موٹاپے سے تنگ آ کر جم گیا اور ٹرینر سے کہنے لگا: مجھے ایسی مشین دکھاؤ جسے استعمال کر کے میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ ٹرینرز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جی ایم سے باہر لے آیا اور ATM مشین کے پاس لے جا کر دھیمے لہجے میں بولا: یہ ہے وہ مشین،
باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ No, 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 no. ایک آدمی دوسرے سے تم دن میں کتنی بار شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی جی نہیں، میں حجام ہوں۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ اماں کہتی پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ایک بار انہوں نے ماں سے پوچھا اماں یہ کیا ہمیشہ کچھ سیتی رہتی ہو؟ جب بھی گھر لوٹو مجھے سوئی میں دھاگا ڈال دینے کے لیے کہتی ہو۔ ماں نے کہا پتر کچھ بھی نہیں سیتی، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ اتنی رات گئے کہیں نشہ کر کے تو نہیں آتے۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ No, 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 no. ایک دن خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا ایک دوست ملا جسے پولیس نے پکڑا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ تو خان صاحب نے پوچھا سزا کتنی ملی؟ دوست نے کہا 6 ہفتے۔ خان صاحب نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، پولیس کی بندوق نکالی اور اپنی بیوی کی گولی مار دی۔ پھر خان صاحب نے پولیس سے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، 6 ہفتے کی تو بات ہے۔ دوست نے کہا ابے پوری بات تو سن لینا، 6 ہفتے بعد مجھے پھانسی ہے۔ باپ اس موبائل کی جان چھوڑ دو، اس سے تمہیں روٹی نہیں ملنے والی۔ بیٹا کوئی بات نہیں ابو جان، روٹی بنانے والی تو مل جائے گی نا۔ میں نے فیصلہ آباد کے ایک ہسپتال میں ایک بندے سے پوچھا دانتوں والا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے؟ بھائی صاحب نے بڑا تسلی بخش جواب دیا سارے ڈاکٹر دندا والے یہ نے، بغیر دندا تو کوئی بھی نہیں ہے گا۔